بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو فضیلت کی کیا وجہ ہے اور اس رات کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں، یہاں جو 15ویں شعبان کے متعلق علماء کرام نے تفصیلات ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کی جو سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو اس میں جمہور علماء کرام، جمہور امت اور امت کے بعض علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض علماء نے اس رات سے 15ویں شعبان کی رات مراد لی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، یہی وہ رات ہیں جس میں تقدیر کے متعلق تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کس کی کتنی رزق باقی ہے، کس کو دنیا میں آنا ہے، کس کو دنیا سے جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، تنسیخ الاجال وغیرہ۔ اور تو یہ بعض علماء کا قول ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیے ہے، تو اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ قدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کی ہے۔ اور پھر تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیے گئے ہیں۔ تو اس سے بالکل واضح ہوا کہ قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان ہی کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا مصداق جمہور علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر کی رات مراد ہے، اور تقدیر کے متعلق جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی لیلۃ القدر ہی کے اندر ہوتے ہیں، لہذا اس سے 15ویں شعبان کی رات مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ دونوں اقوال ہیں، لیکن اس میں جمہور علماء کا جو قول ہے یہی راجح قرار دی ہے علماء کرام نے، اسی کو راجح کہا ہے۔ اور جو بعض علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، اس قول کو علماء نے درست نہیں کہا، اور یہ مرجوح قول ہے، لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو احادیث مبارکہ کے اندر کئی ایسے احادیث ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات منقول ہیں، جس میں اس رات کی فضیلت کا ذکر کیے گئے ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، لیکن وہ تمام کے تمام روایات ضعیف ہیں، کمزور ہیں، صحیح روایت اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے جب دیکھا کہ اس میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے بالکل ہی اس رات کی فضیلت کا انکار کیا ہے۔ لیکن دیگر دوسرے علماء نے دیکھا کہ محدثین کا ایک طریقہ ہے کہ بہت ساری ضعیف روایات اور طرق کی کثرت کی وجہ سے وہ اس کو بالکل بے اصل نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اتنے سارے طرق ہیں، اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہے۔ تو اس لیے وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ سارے روایات ضعیف ہیں، لیکن اس سے کم اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے انفرادی طور پر، اور بلا تداعی کے، یعنی اجتماعی عبادت کے لیے اعلان کرنا یہ تو بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور انفرادی طور پر اپنے طور پر جتنی عبادت ہو سکے اپنے گھر میں
تو وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرنا چاہیے، جو کہ علماء سلف سے یہ ثابت ہے۔ لہذا اس پورے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، لیکن اس کے لیے اعلانات کرنا، مساجد میں اجتماعات کرنا، مساجد میں چراغاں کرنا، اور اسی طرح یہ پٹاخے پھوڑنا اور آگ کے شعلے جو اڑائے جاتے ہیں، یہ سب مجوسیوں کا طریقہ ہے، اور اسلام کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔ لہذا یہ سارے ناجائز امور ہے، اور اس سے مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے۔ بس اتنی بات ہے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے مسلمان عبادت کریں۔ اس کے بعد یہ بات بھی سمجھ لیں کہ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے یا نہیں ہے، ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، تو اس کے متعلق بھی صرف ایک ہی روایت ہے، اور اس ایک روایت کی بنیاد پر اس کو سنت یا مستحب نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اس 15ویں شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب سمجھ کر رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک جو روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں، تو اگر کوئی انہی روزوں کے توسط سے 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھ لے تو ٹھیک ہے، یا اسی طرح اگر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کوئی مہینے کے 3 روزے جو رکھتے ہیں 13، 14، 15، اور اس میں یہ 15 شعبان کا روزہ بھی آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خاص طور پر 15ویں شعبان کا روزہ سنت سمجھ کے رکھنا تو یہ جائز نہیں اور یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے ہی بغیر سنت کے اگر کوئی، یعنی سنت نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی رکھ لے تو اس کی گنجائش بعض علماء نے دی ہے، تو اس طرح رکھ سکتے ہیں، لیکن سنت سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات 15ویں شعبان کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بھی قبرستان اس رات تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی سنت کو یا آپ کے عمل کو جو درجہ محدثین نے دیے ہے اسی درجے میں رکھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک بار قبرستان گئے ہیں 15ویں شعبان کی رات میں۔ تو اگر کوئی زندگی میں ایک بار آپ علیہ السلام کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ ہر سال پھر 15ویں شعبان کی رات میں جانا اور پھر اس قبرستان میں جا کر مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، وہاں پر چراغاں کرنا اور مختلف قسم کے بیہودہ چیزیں، اور بالکل ہی جس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس قسم کی چیزیں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہیں اور یہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے، اور اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو اس میں تو یہ کہ آپ علیہ السلام رات کو گئے ہیں اندھیرے میں، جہاں قبرستان میں مردوں کے لیے آپ اکیلے گئے ہیں اور آپ نے دعا کی ہے، تو یہاں تو ہمارے ہاں تو لینے لگتی ہے، اور قبرستان اس رات ایسے بن جاتا ہے جیسے کوئی بازار لگا ہو اور بڑی روشنیاں، چراغاں اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط جس سے شیاطین بھی پناہ مانگے۔ تو یہ تو بالکل ہی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مختصراً اس رات کے متعلق کچھ تفصیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔